واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 139 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مقوقس کے جاسوس نے بتایا کہ ہرقل اپنی ملکہ سے تخت و تاج کو بچانے کے لیے اور پھر قسطنطین کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے نہ خود مصر آ رہا ہے نہ قسطنطین کو بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہرقل نے مصر کی تمام تر ذمہ داری مقوقس پر ڈال دی تھی۔ مقوقس نے اس جاسوس افسر کو انعام دے کر رخصت کر دیا۔ اپنا جاسوسی کا کام بڑی ہی خوش اسلوبی سے جا کر پورا کر آیا تھا۔ معزز ناظرین، ہرقل کو اب یہ یقین بھی ہو گیا تھا کہ مقوقس اور اس کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس بھی اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ مقوقس کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ہرقل اس کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا تو اس نے اپنے جرنیل تھیوڈور سے گفتگو کی۔ تھیوڈور نے اسے حتمی طور پر کہہ دیا کہ مصر کا دفاع اب انہی کی ذمہ داری ہے اور ہرقل کی طرف دیکھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ آخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ ہرقل کو بدلتی ہوئی صورتحال کی اطلاع دیتے رہیں گے، لیکن مصر میں اپنی پالیسی اور اپنی سہولت کے مطابق لڑیں گے اور ہرقل کا کوئی حکم نہیں مانیں گے، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ اس کی حکم عدولی دانستہ کی جا رہی ہے۔ اس نے کبھی باز پرس کی تو یہ جواز پیش کریں گے کہ اس کا حکم جب مصر میں پہنچا تو یہاں کی صورتحال بہت ہی بدل چکی تھی۔ ناظرین، یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ مقوقس کا اسلام کے بارے میں رویہ دوسرے غیر مسلم بادشاہوں کی طرح جارحانہ اور حقارت امیز نہیں تھا۔ دین اسلام کے متعلق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق مقوقس کا اپنا ایک ہی نظریہ تھا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یہاں مختصراً ایک بار پھر پیش کیا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسرا ایران، قیصر روم، ہیرا اور غسان کے بادشاہوں، عرب کے جنوبی علاقے کے حکمران اور فرما روائے مصر مقوقس کے نام پیغام بھیجے تھے جن میں ان سب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ کسرا ایران نے بڑی رعونت سے یہ پیغام پھاڑ کر اس کے پرزے اڑا دیے تھے معاذ اللہ، اور پیغام لے جانے والے ایلچی کی بے عزتی کر کے دربار سے نکال دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرا کی سلطنت کے ٹکڑے اسی طرح بکھر جائیں گے اور یہ سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دوسرے کا رویہ حقارت امیز تھا، لیکن مقوقس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا باقاعدہ جواب دیا اور ایسے نظریے کا اظہار کیا تھا جس سے سب حیران رہ گئے تھے۔ اس کے پاس حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر گئے تھے۔ مقوقس نے حضرت حاتب کا استقبال پورے احترام سے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری توجہ سے پڑھا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مقوقس نے حضرت حاتب کو الگ بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں پوچھی اور پھر پیغام کا جواب لکھا تھا۔ مقوقس نے پیغام میں لکھا تھا کہ میں جانتا تھا کہ ابھی ایک نبی کا آنا باقی ہے، میرا خیال تھا کہ یہ نبی شام میں ظہور پذیر ہوگا، لیکن یہ عرب کی انتہائی کٹھن اور صبر آزما زمین پر ظاہر ہوا ہے۔ مقوقس نے اپنے پیغام میں ایسا اشارہ تک نہیں دیا کہ اسے رسالت پر اعتراض ہے، بلکہ اس نے یہ لکھا کہ وہ قبطی عیسائیوں سے اس بارے میں کچھ نہیں کہے گا، البتہ یہ صاف طور پر کہا کہ عرب کے مسلمان مصر کے میدانوں میں اتریں گے اور مصر پر ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ مقوقس نے پیغام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 نوخیز اور خوبصورت لڑکیاں بطور تحفہ بھیجی اور ایک نہایت اعلیٰ نسل کا خچر بھی بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا تھا۔ یہ تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے۔ اسلام کے بارے میں ایسا قابل احترام رویہ رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ مقوقس پورا مصر یا اس کا کچھ حصہ مجاہدین اسلام کے حوالے کر دیتا، اس کے باوجود کہ اس نے خود پیشن گوئی کی تھی کہ عرب کے مسلمان مصر پر غالب آ جائیں گے۔ وہ عرب کے مجاہدین کا مقابلہ اپنی پوری طاقت اور تمام تر وسائل کے ساتھ کرنے کو تیار تھا اور کر بھی رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو یہی ایک پیغام دیا تھا کہ اسلام کے اس سیلاب کو روکنا ہے، البتہ اس نے اپنے رویے میں یہ ایک نرم گوشہ رکھا ہوا تھا کہ مسلمان کے ساتھ صلح صفائی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن ساتھ یہ کہتا تھا کہ مسلمان مصر سے نکل جائیں۔ اب اس نے مسلمانوں کی اس قدر برق رفتار اور قیامت خیز پیش قدمی اور فتوحات کا سلسلہ دیکھا اور پھر ہرقل کی نیت کا اسے پتہ چلا تو اس نے تھیوڈور اور دیگر جرنیلوں سے کہہ دیا کہ اب وہ اپنی پالیسی کے مطابق لڑے گا اور جو کاروائی بہتر سمجھے گا وہی کرے۔ ناظرین، مجاہدین اسلام کی کامیابی صرف یہ نہیں تھی کہ وہ فتوحات حاصل کرتے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، بلکہ ان کی فتح یہ تھی کہ ان کی قیامت خیزی نے ہرقل کے شاہی نظام میں ایسا زلزلہ بپا کر دیا تھا کہ اس کا اپنا فرما روا مقوقس اور اس کے جرنیل اور اس کا مقرر کیا
کیا ہوا اسقف اعظم اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ وہ ہرقل جو فرعون ثانی تھا اپنے گھر میں اپنی ملکہ سے ڈرنے لگا تھا۔ اس کے گھر میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ وہ خود مصر جانے کا خطرہ مول لیتا تھا، نہ اپنے بیٹے قسطنطین کو کمک دے کر بھیجتا تھا۔ تاریخ آج تک حیران ہے کہ صحیح معنوں میں مٹھی بھر مجاہدین کو ایسی کامیابیاں اور وہ بھی اتنی بڑی جنگی طاقت کے مقابلے میں کس طرح حاصل ہوئی۔ تاریخ لکھنے والے صرف یہ لکھ گئے ہیں کہ یہ ایک معجزہ تھا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ معجزہ بیٹھے بٹھائے تو رونما نہیں ہو جایا کرتا۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے صرف انہیں نوازا کرتا ہے جو اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی مضبوطی کی ایک دلیل تھی اور یہ فتح دراصل اسلام کی صداقت کی فتح تھی۔ ہرقل کس انجام کو پہنچ رہا تھا اسے اللہ تعالیٰ کی لعنت کہا جائے تو صحیح ہوگا۔ قرآن میں کئی آیات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں پر کفار جو ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کفار کا انجام بہت ہی برا اور قابل نفرت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بشارت دی کہ جو اہل ایمان کفار کے ان مظالم کا مقابلہ ثابت قدم رہ کر کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اور ہمیشہ رہنے والا اجر عطا کرے گا اور ظالموں سے انتقام لے گا۔ ہرقل اگر اسلام قبول نہ کرتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت کے ساتھ ہی وفادار رہتا اور اپنے دل میں بنی نوع انسان کی وہی محبت رکھتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھی اور جس کی تعلیم آپ علیہ السلام نے کی تھی، تو شاید ہرقل کا انجام اتنا برا نہ ہوتا، لیکن اس نے عیسائیت کو بھی مسخ کر کے اپنا ہی ایک مذہب بنا ڈالا تھا۔ اس پر تو لعنت برسنی ہی تھی۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 140 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔